اس لیے کہ ایک انسان کو موحد ہونے کے لیے، ایک انسان کو شرک سے بچنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو لازمی پکڑنا ضروری ہے۔ توحید الوہیت ہو، ربوبیت نہ ہو، آپ مومن نہیں ہو سکتا۔ توحید الوہیت بھی ہو، ربوبیت بھی ہو، اسماء و صفات کا آپ منکر ہو، آپ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھراندے کو، اپنے اہل عیال کو سمجھانے کے لیے ان تینوں چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے، ان تینوں چیزوں پر عبوریت ہونی چاہیے، ان تینوں چیزوں کی سوچ ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ کی علماء نے یہ فکر کیا، یہ سوچا نہیں ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ توحید ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ توحید کی ضد شرک ہے، لیکن ہم میں اکثر یہ نہیں جانتا کہ توحید الوہیت ہے تو کیا چیز، ربوبیت ہے تو کیا چیز، اسماء و صفات ہے تو کیا چیز۔ جب کسی چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، پھر میں عامل کیسے بنوں؟ میں عمل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کسی چیز کا علم ہونا ضروری۔ مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر میں ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان ہونا ہے، ہمیں علم ہے یہ اذان ظہر کی ہے، ظہر کی 4 فرض ہے، 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد 2 نوافل، ہمیں علم ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظہر کا نماز 5 وقت نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب ہم نے یہ ظہر کی نماز پڑھنے کا عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے۔ اسی لیے ایک عمل کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے، اگر تم اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، اگر تم توحید اور قرآن و سنت کے ماننے والے ہو، تو تمہارے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، تمہارے لیے کمپلسری ہے کہ ان تینوں چیزوں کا علم تمہارے پاس ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو توحید اور ربوبیت جان لیجیے گا، پھر بار بار یہ چیزیں دہرایا نہیں جائے گا۔ توحید اور ربوبیت کیا ہوا؟ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک حقیقی مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید اور ربوبیت ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی شریک کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اب توحید الوہیت اور توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، الوہیت کے ساتھ عبادت بھی لایا، اس کے اندر بھی فلسفہ ہے۔ میں بولتا ہوں نا، یہ ٹائم کم پڑے گا اگر اس فلسفے میں جائے گا تو۔ توحید الوہیت کا مفسرین نے، متبعین نے، محدثین نے یہ بتایا کہ توحید الوہیت کا دوسرا معنی ہے توحید عبادت۔ اب آسان ہو گیا، الوہیت عربی لفظ تھا، ہم سمجھ نہیں پائے، لیکن عبادت تو ہم سمجھتے ہیں نا، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی نماز پڑھنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا کیا ہے؟ سچ بولنا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں چل کے جانا کیا ہے؟ کسی چیز کا اللہ کی قرآن کے حساب سے حکم دینا کیا ہے؟ کسی بری چیز سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے روکنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ذکر کرنا عبادت ہے، شکر کرنا عبادت، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائے اور اللہ کے حکم کے حساب سے کی جائے، جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اسی حساب سے کیا جائے، اور جو حکم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیا ہے اس حساب سے کیا جائے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ توحید الوہیت اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا بندگی کا مستحق صرف اللہ ہے، میری عبادت کا مستحق، میں نماز اگر پڑھ رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے۔ میں سجدہ کر رہا ہوں، میرا سجدہ کس کے لیے؟ میں رکوع کر رہا ہوں، میں رکوع کس کے لیے؟ میں صدقہ کر رہا ہوں، میرا صدقہ کس لیے؟ میں نفل پڑھ رہا ہوں، میری نوافل کس کے لیے؟ میں مسکرا کر اپنی ماں باپ سے باتیں کرتا ہوں کس کی رضامندی کے لیے؟ میں مسکرا کر اپنی بیوی سے
بات کرتا ہوں کس کی رضامندی کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. میں مسکرا کر اپنے بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے بات کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھتا ہوں کس کی رضامندی کے لیے؟ اللہ کی رضامندی کے لیے. اس سے توحید الوہیت کہا جاتا ہے کہ میری تمام تر عبادت فقط اللہ کی. تو کیا پتہ توحید الوہیت کس کو بولتا ہے؟ میری تمام تر عبادت فقط اللہ کے لیے بس. تو توحید الوہیت اس سے کہا جاتا ہے کہ تمام تر عبادت فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور ان تمام عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کیا گیا ہو. اس سے توحید الوہیت کہا جاتا ہے. اور اسی توحید الوہیت پر سب سے زیادہ ڈاکے پڑتا ہے اور چور دروازہ اسی توحید الوہیت کے راستے سے کھول کر لوگوں کی توحید کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری عملی عبادت، میری ظاہری عبادت، میرے قلبی عبادت، میری باطنی عبادت تمام تر اللہ کے لیے. میں بتاؤں گا قولی عبادت کیا ہوتا ہے، فعلی عبادت کیا ہوتا ہے، باطنی عبادت کیا ہوتا ہے، عملی عبادت کیا ہوتا ہے، آگے بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے قرآن حدیث کی کچھ دلائل ہم اپنے پاس رکھیں گے. اب اس چیز کا حکم کس نے دیا ہے کہ تم توحید ربوبیت کو مانو؟ توحید ربوبیت کس کو کہا ہم نے؟ وہ تمام تر عبادت جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، یہ توحید الوہیت ہے. اور توحید ربوبیت کس کو کہا؟ وہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت کائنات میں مجھے پیدا کرنے کے بعد میری تمام تر عبادتیں کسی بھی قسم کا قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، دلی ہو، جس قسم کی بھی میری عبادت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس کا حکم پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا. آیت نمبر 23 ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 میں اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کس کو بولتے؟ فیصلے کو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تمہاری تمام تر عبادات، تمہارے جستجو کا مرکز، تمہارے آرزو کا مرکز، تمہارے کچھ پانے کا مرکز، تمہارے توحید کا مرکز، تمہارے مسجد کا مرکز، تمہارے ممبر کا مرکز، تمہارے محراب کا مرکز، تمہارے رکوع کا مرکز، تمہارے سجدے کا مرکز صرف اور صرف ایک ہو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہاری تمام اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اور صرف اس کو پکارو جس سے الہ ہوا ہے. اور تیسری بات، یہ توحید کاملہ ہے. توحید کا سب سے بلند و بالا مقام ہے. یہ بندہ عملی طور پر یہ ثابت کرے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے. عملی طور پر ہر کام کو یہ ثابت کرے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے. اور اس چیز کو پروردگار عالم نے سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں فرمایا. کہاں فرمایا؟ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں. کھول کے دیکھیے گا قرآن کریم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول قربان جائے اللہ کی قرآن پہ، قربان جائے اللہ کی قسم. سچے اور خلوص نیت سے اللہ کی قسم قرآن پڑھو نا، دل میں اتر جاتا ہے، دل میں اتر. اس کا سب سے بڑا نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے. قرآن نے کہا نبی العمی، پڑھے لکھے نہیں تھے.
جو پڑھے لکھے نہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی صاحب؟ ان پڑھ کہتے ہیں. اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ قرآن کریم کا ہی معجزہ ہے. اللہ کے نبی پہ اترا, قلب سلیم پہ اترا, اس لیے کہ قرآن کہاں اترا؟ قلب سلیم پہ. اب قرآن کا حافظ تو ہے نہیں, بدنصیبی ہے میری. قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کی دل پہ اتارا. قرآن کی آیت ہے, آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. اے نبی اس قرآن کو ہم نے آپ کی قلب پہ اتارا, دل پہ اتارا. تو دل جو ہے نا انسان کا مرکز ہے. جس طرح کعبہ جو ہے نا دنیا کا سینٹر ہے, اسی طرح انسان کی جسم کا ایک سینٹر ہے, ایک مرکز ہے, وہ آپ کا دل ہے. اور دل جسم کا راجہ ہے, وہ انسان کو کسی بھی طرف مائل کر سکتا ہے, برائی بھی مائل کر سکتا ہے, اچھائی بھی مائل کر سکتا ہے. اور یہاں رب نے کیا بتایا؟ اے نبی آپ کہو, قل آپ کہہ دیجئے, ان صلاتی, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نا, للہ رب العالمین, میرا نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے. میرے نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے, بس کچھ بھی نہیں. کسی کو دکھانے کا مقصد نہیں ہے. ان صلاتی, میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اور اس طریقے میں پڑھ رہا ہوں جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے, میرے نماز پڑھنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو. وَنُسُكِي, میں قربانی کرتا ہوں. قربانی کس چیز کا؟ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ قربانی ہے, وہ سنت ابراہیم, اس کے علاوہ بھی قربانی ہے. اپنے نفس امارہ کو ختم کرنا قربانی ہے. اپنی نظروں کو برائی سے بچانا قربانی ہے. اپنی زبان سے غلط لفظ نہ نکالنا قربانی ہے. دوسروں کے لیے غصے کو پی جانا بھی قربانی ہے. لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا بھی قربانی ہے. اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے قرآن و سنت کی نشر اشار کرنا بھی قربانی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں مسجد میں آ رہا تھا, ہمارے بابو صدیق صاحب نے قرآن و سنت گروپ میں آڈیو کلپ ڈالا. بڑا خوبصورت تھا آڈیو کلپ. کوشش آپ کریں, اگر کسی اسلامی گروپ میں ہے تو اسے سنیں. کوئی بھی آدمی کچھ ڈالتا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے چھان بین کر کے ڈالتا ہے. ایک کلپ ڈالا تھا, اللہ ان کی علم و عمل میں برکت دے, ہمارے حاجی صدیق صاحب کا ایک کلپ ڈالا تھا, ایک عالم کا. عالم کو تو میں نہیں جانتا. انہوں نے غصے کے بارے میں ایک درس دیا ہے, اتنا پیارا درس دیا ہے, اتنا بہترین درس. اگر آپ اس گروپ میں ہیں نا تو گھر جا کے سن لیں. وہ عالم کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کل قیامت کے دن بندے کی گناہوں کو معاف کر دے گا. کس وجہ سے؟ غصے کو پی جانے کی وجہ سے. اس لیے کہ غصے کو آپ نے پیا, اللہ کی فرمانبرداری کی. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلم کھلا سری دشمن ہے. اگر اس دشمن نے تمہیں غصہ دلایا تو اس غصے کو پی جانا کیا ہے؟ شیطان کی نافرمانی ہے, اللہ کی فرمان برداری ہے. کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اٹھا کر جنت میں ڈال دے گا. کس وجہ سے؟ اپنے غصے پر قابو کرنے میں سے, کنٹرول کرنے میں. میں نے بولا نا اللہ کی رحمتیں جو ہے نا گن نہیں سکتا, تعداد نہیں کر سکتا. اللہ کی نوازشیں ہم گن نہیں سکتا. اللہ کس طرح آپ پر رحم کرے, کس طرح اللہ کی نظر رحمت آپ پہ ہو, کس طرح آپ کو زمین سے اٹھا کر پاتال میں پہنچائے, آسمان میں پہنچائے, کس طرح آپ کی مقدر کی تقدیر کی ستارے کو روشن کر دے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بس ایک لو اللہ سے لگا, ایک دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین کے محفلوں میں جس طرح ذوق اور شوق لے کر آپ آئے اسی طرح آنے کی کوشش کریں. کہیں پہ بھی دینی محفل ہو, دین کے نام پہ کسی بھی فرقے کے ہاں محفل ہو, دین کے نام پہ کودے جائے, تحقیق کرے, سوچے سمجھے, پھر اپنے علماء سے آ کے ڈسکس کرے. یہ بتا رہا تھا, اس کا دلیل کہاں ہے, اس کا ثبوت کہاں ہے, اس کا ذکر کیا ہے, اس کی فضل کیا ہے, اس کے کیا فضائل ہے. یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری کی نہیں ہے؟ ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تمہارے پر فرض ہے.
یہ فرض ہے آپ کے اوپر. دین کا علم حاصل کرنا اتنا جتنا آپ کی زندگی میں ضرورت پڑتا ہے آپ کو حاصل کرنا فرض ہے. آپ گھر پہ بیٹھے حاصل کرو, علماء کے پاس جا کے حاصل کرو, ویڈیو دیکھ کے حاصل کرو, آپ کے لائبریری پڑھا ہوا لائبریری سے کتابیں لے کے حاصل کرو. جو بھی مسائل آپ کی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑتا ہے ان تمام مسائل کو سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے. اور اسی چیز کو دیکھ کر یہ پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے. یہ بتا رہا کہ توحید الوہیت کس کو کہتا ہے؟ توحید الوہیت تمام تر عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے اور ان تمام عبادات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے, فرشتوں کو بھی شریک نہ کیا جائے, اللہ کے نبیوں کو بھی شریک نہ کیا جائے اللہ کی اس توحید میں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارا رب تمہیں حکم کرتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. پھر فرمایا ان الصلاۃ, اے نبی آپ حکم کرو کہ میرے نماز صرف اللہ کی رضامندی کے لیے, میری قربانی صرف اللہ. قربانی کس چیز کا میں نے آپ کو بتا دیا, تمام تر چیزوں کی قربانی. وَنُسُكِي, میری تمام تر قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے. وَمَحْيَايَ, میرے دنیا میں آنے کا مقصد, میرے زندہ رہنے کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے, ایک شعر ہے نا مولانا علامہ اقبال کا شعر ہے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کتنے خوبصورت علامہ اقبال نے کہا ہے. تو زندگی کا مقصد اللہ, میری زندگی کا مقصد صرف تیری عبادت ہے, تیرے الوہیت کو ماننا ہے. میں سجدہ کرتا ہوں تیرے در پہ, میں جھکتا ہوں تیرے در پہ, میں اجر کا طلبگار کسی اور سے نہیں صرف تجھ سے, میں انعام کا طلبگار کسی اور سے نہیں صرف تجھ سے ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, اور میں اگر مروں گا بھی تو میرے مرنے کا مقصد بھی کیا ہو, تیرے دین کی سرفرازی ہو. تو کیا کہتے ہیں, اکثر دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا موت ہو تو ہماری زبان پہ کیا ہو, کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول. یہی دین کا نچوڑ ہے, یہی دین کا نچوڑ ہے. میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ تیرے لیے ہے. للہ رب العالمین لا شریک لہ, اور میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں اس چیز کا علی وجہ البصیرہ بابا کے دہن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تیری الوہیت میں, تیری ربوبیت میں, تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ قرآن کن کے لیے ہے, کن کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن صرف نبیوں کے لیے ہے نہیں, یہ قرآن تمام عالم انسانیت کے لیے ہے. تو اس قرآن میں فرماتا ہے کہ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین, مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں پہلا مسلمان ہوں, میں پہلا مسلمان بنوں. یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے, آپ بھی پہلا مسلمان بن سکتے ہو. کیا مطلب پہلا مسلمان؟ یعنی اپنی زندگی میں پہلی بار ایمان لانے والا, پہلی بار اللہ کی وحدانیت کو جاننے والا, اللہ کی الوہیت کو جاننے والا, اللہ کی ربوبیت کو جاننے والا. اب یہاں میں ایک چیز آپ کو تذکرہ کروں. یہ قولی عبادت جو میں نے آپ کو بتایا, عملی عبادت جو میں نے آپ کو بتایا, ذاتی عبادت جو میں نے آپ کو بتایا, باطنی عبادت جو آپ کو بتایا, ان تمام عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے. قولی عبادت کیا ہے؟ قول کس کو بولتا ہے؟ قول بولتا ہے بات کو. انسان کی زبان سے جو بھی چیز ادا ہوتا ہے اس کو ہم قول بولتا ہے. قال یقول قولا, قول بات. آپ کی زبان سے کوئی بھی بات نکلے وہ کیا ہے بھائی؟ قول. قولی عبادت کیا ہے پھر؟ زبان سے جو بھی انسان ذکر کرے وہ عبادت ہے. ذکر کرتے نہیں کرتے, سبحان اللہ, الحمدللہ,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ قولی عبادت ہے. اس کے علاوہ دعا بھی قولی عبادت ہے لیکن قلبی عبادت ہے. دعا کرتے ہیں اللہ میری بیماری کو شفا دے, اے اللہ میرے بے روزگاری کو دور کر, اے اللہ مجھے اولاد والا بنا, اولاد صالح والا بنا, اللہ میری توبہ کو قبول فرما, اللہ میں پریشان ہوں مجھے پریشانی سے نکال, اللہ میں مشکل میں پھنسا ہوں میرے مجھے مشکلات سے نکال, ہے نا. علماء کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو نا مثال لے کے کرو, کہو اللہ مشکلات سے نکالنے والا تو ہے نا, تو نے کیسے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا, نکال لے مجھے. تو نے اس اندھیرے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو کیسے نکالا, اللہ مجھے بھی نکالا. کیا کمی ہے تیرے, اللہ نار نمرود سے تو نے موسیٰ کو کیسے بچایا, ایسا ہی مجھے مصیبت سے نکالا. اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو تم نے فرعون اور اس کے لشکر سے کیسے بچایا, اللہ نے مجھے بھی بچایا. ان چیزوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو نا, اللہ ہمیشہ دعا قبول کرنے والا. تم جب بھی مانگو, بے وضو مانگو باوضو مانگو, گھر میں مانگو گھر سے باہر مانگو, راستے میں چلتے ہوئے مانگو, اترتے ہوئے مانگو, سونے سے پہلے مانگو, اٹھنے کے بعد مانگو, جب بھی تم دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے. اس لیے کہ اس نے فرمایا نحن الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرنا, مانگنا مجھ سے بڑا غفار کون ہے, مجھ سے بڑا مغفرت کرنے والا کون ہے. ایک بار مانگ کے تو دیکھیں. تو یہ قولی عبادت ہے. زبان سے ذکر کرنا قولی عبادت ہے, دعا کرنا یہ قولی عبادت بھی ہے اور فعلی عبادت بھی ہے. اور نماز بھی قولی عبادت ہے. اور نماز کو کیا کہنا بھائی, نماز کی تو بات ہی بڑی نرالی ہے. اسی لیے اللہ نے توحید کی بات نماز کو, بہت نرالی بات ہے تو نماز کی, بڑی نرالی بات. میری کم علمی بیان نہیں کر سکتا. نماز قولی عبادت ہے, نماز عملی عبادت بھی ہے, نماز بدنی عبادت بھی ہے, نماز دلی عبادت بھی ہے. یعنی ہر عبادت کو اللہ نے لا کے کہاں ڈالا ہے, کہاں ڈالا ہے بولیے نا. ہر عبادت, ہر صفت کو اللہ نے لا کر نماز میں ڈالا ہے. نماز قولی عبادت ہے. کیسے ہے؟ آپ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر سبحان ربی العلی, سب سے اعلیٰ میرا اللہ. اتحیات للہ و صلوات و طیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ قولی عبادت ہے. اب زبان سے کہتے ہیں. عملی عبادت کیا ہے اس میں؟ اب عمل کر رہے ہو, عمل کر رہے ہیں. فعلی عبادت کام کر رہے ہو, فعل بولتے کام کو. آپ کا جھکنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کا اٹھنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کا قیام میں رہنا کیا ہے؟ آپ کے سجدے میں جانا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کے سجدے سے اٹھنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کا تشہد میں بیٹھنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کا سلام پھرنا کیا ہے؟ کام ہے. آپ کے استغفار کرنا کیا ہے؟ آپ کے چل کے لیے مسجد آنا کیا ہے؟ کام ہے. مسجد سے باہر نکلنا کیا ہے؟ آپ کے لیے کام ہے. نماز کے اندر قولی عبادت بھی ہے, فعلی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے. جسمانی عبادت کیسا ہے؟ آپ کیا کر کے آتے ہو جب نماز کے لیے آتے ہو؟ سنور کے آتے کہ نہیں آتے؟ ہاتھ منہ دھو کے, پوری طرح وضو کر کے, استنجا سے اچھی طرح فارغ ہو کے کہ وضو نہ ٹوٹے, بالکل صاف اپنے کپڑے کا معائنہ کر کے پاک و صاف, پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو, سر پہ ٹوپی ہو, کلا رخ ہو, نفاست نہیں ہو. اس کو بولتے جسمانی عبادت. اور قلبی, آپ نماز کے لیے دل سے آتے ہو کہ نہیں آتے ہو کہ میں نے اپنے رب کو
کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تقریر کا نشست نہیں ہے، یہ درس کا نشست ہے. یہاں ہم نے آپ کو درس دینا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا. تقریر تو اور دنوں میں بڑے کرتے ہیں ہم لوگ، یہاں درس دینا ہے. تو ہم اللہ کے لیے آتے ہیں. نیت کا ہونا کیا ہے نماز کے اندر؟ فرض ہے. بولیے نا کیا ہے بھائی؟ مولانا نے بولا نا کل نماز کی باب میں بولا کہ نہیں بولا؟ نماز کی شرائط میں نیت کا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. آپ کیا نیت لے کے آتے ہو؟ نماز کی نیت. بھائی بولو نماز کس کی نیت؟ نماز کی نیت لے کے آتے ہو. اور نیت کہاں سے کرتے ہو آپ؟ دل سے. کس سے کرتے ہو؟ دل سے. آپ کا نماز خالص اللہ کے لیے. یہ نیت کہاں سے کرتے ہو؟ دل سے کرتے ہو. آپ سبحان ربی العظیم کس سے کہتے ہو؟ دل سے کہتے ہو. سبحان ربی الاعلیٰ دل سے کہتے ہو. اللہ اکبر دل سے کہتے ہو. ہاتھ اٹھاتے ہو دل سے اٹھاتے ہو. اپنے لیے استغفار کرتے ہو دل سے کرتے ہو. اپنے لیے مانگتے ہو دل سے مانگتے ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کرتے ہو دل سے کرتے ہو. اپنے اولاد سے کے لیے مانگتے ہو دل سے کرتے ہو. ہر کام کا دخل دل سے ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی توحید کے بعد سب سے بڑا رتبہ نماز کو دیا. کیوں؟ اس میں قولی عبادت بھی ہے، فعلی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، اور دلی عبادت بھی ہے. اور ان چاروں چیزوں کا ہونا، ایک عبادت کے اندر ہونا، یہ اس عبادت کا عظیم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز 5 وقت میں وقت مقررہ کے حساب سے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. قرآن نے کہا اور اللہ کے حبیب نے بھی کہا اگر کسی نے عمدن قصدن جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا. تو آج ہمارے سامنے حقیقت کھلا. حقیقت کیا کھلا؟ کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نماز ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا نماز ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ چاروں قسم کی عبادات شامل ہیں. انشاءاللہ اس پہ پھر روشنی ہمارے دونوں علماء انشاءاللہ ڈالیں گے. تو یہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر کا کیا ہے؟ تو کیا ہونے چاہیے؟ دل سے. یہ قولی عبادت، یا ہم زبان سے کسی چیز کا ذکر و اذکار کرنا، اس کو ہم بولتے ہیں قولی عبادت. اور نماز کے اندر قولی عبادت بھی ہے، فعلی عبادت بھی ہے، باطنی عبادت بھی ہے، اور قلبی عبادت بھی. اسی طرح عملی عبادت، عملاً کرتے ہیں، عمل کر کے. مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں چھرپا مارو تو عمل کی وجہ، فلانا بیمار ہے عمل کرو. عمل کس کو بولتا ہے؟ کوئی بولیں گے ہم میں سے عمل کس کو بولتا ہے؟ عمل بولتا ہے کسی کام کو کرنا. عمل بولتا ہے کسی کام کو اس کی ثبوت کی تناظر میں کرنا. کسی کام کا پہلے ثبوت ڈھونڈنا، یہ کام ہے کہ نہیں ہے. ثبوت ڈھونڈنے کے بعد اس کام کو اسی حساب سے کرنا جس حساب سے کرنے کے لیے کہا. میں بیمار ہوں، آپ میں سے کوئی بیمار، اللہ تمام بیماروں کو شفا. مجھے ڈاکٹر بولتا ہے کہ کھانے سے پہلے یہ ٹیبلٹ لینا آدھا گھنٹہ پہلے، پھر کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد یہ ٹیبلٹ لینا. اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پہ، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نصیحت میں عمل کرتا ہوں. میں کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے 1 ٹیبلٹ کھاتا ہوں، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد 1 ٹیبلٹ کھاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ عمل مجھے کس نے بتانے کے لیے کہا؟ ڈاکٹر نے. تو عمل کس کو بولتا ہے؟ کسی کام کو پختہ ثبوت فراہم ہونے کے بعد کرنے کو بولتا ہے عمل کا. اب یہاں ہے عملی عبادت. عملی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ عملی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ نکالنا، روزہ رکھنا عملی عبادت ہے. صدقہ کرنا عملی عبادت ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ نے بتایا کہ صبح طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر کے بعد غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں تمہارے لیے کوئی چیز کھانا جائز نہیں ہے. وہ تمہاری اس روزے کو توڑ سکتا ہے. روزے کے انقطاع ہونے کے لیے، یہ روزے کو توڑنے کے لیے عمل ہے. اگر تم نے بیچ میں کھایا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ کیا نسخہ؟ یہ عمل ہے. اللہ نے کیا بتایا کہ طلوع فجر کے بعد اور غروب آفتاب تک کوئی چیز تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. یہ تمہارا روزہ ہے. تو ہم نے کس پہ عمل کیا؟ جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو اللہ کے قرآن نے بتایا، اس کو بولتے ہیں عملی عبادت. آپ صدقہ کرتے ہو، آپ روزہ رکھتے ہو، آپ زکوٰۃ دیتے ہو،
اب حج کرتے ہو, حج کا انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے نہیں, حج کے کچھ ارکان ہیں. سعی کس طرح کیا جاتا ہے, طواف کس طرح کیا جاتا ہے, صفا و مروہ کیسے جایا جاتا ہے, قربانی کا ایک دن معین ہے, ہاں شیطان کو پتھر مارنے کا دن معین ہے, سعی کرنے کا دن معین ہے کہ نہیں ہے, کعبے کی طواف کا, مقام ابراہیم میں جانے کا, کہاں سے گھومنا ہے, کہاں سے جانا ہے, ہم سے زیادہ ہمارے حجاج کرام جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی حج کریں. بولا آمین دل سے کرو. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ حج بیت اللہ کی زیارت ہم بھی کریں اور خلوص کے ساتھ. تو یہ کیا ہے, یہ عملی عبادت ہے, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس کے علاوہ بہت سارے کام جو انسان اللہ عز و جل کی رضامندی کے لیے کرتے ہو, اس سے ہم باطنی عبادت کہتے ہیں. باطنی عبادت کہتے ہیں دلی عبادت کو. اخلاص کہاں ہوتا ہے بھیا؟ انسان کا خلوص اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اخلاص کہاں ہوتا ہے؟ نیت انسان کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. تو دل کی ارادے کا نام یہ دلی عبادت ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو, انسان اللہ کی رضامندی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے کسی کے سامنے مسکراتا ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے لوگوں کی اکرام کرتا ہو, اللہ کی رضامندی کے لیے وہ سب کچھ کام کرتا ہو جس کا ثبوت اللہ کے قرآن میں ہے, جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں. اس کو بولتے ہم قلبی عبادت. اس سے ہم کیا بولتے ہیں, اب میں جلدی کروں گا کیونکہ ٹائم کافی کم ہے. تو صبر, شکر, تواضع یہ سب کیا ہے؟ دلی عبادت ہے. حسن معاملہ کرنا یہ سب بھی دلی عبادت ہے. اور ان سب کا مرکز توحید الوہیت ہے. پتہ یہ چلا صرف زبان سے ہی عبادت نہیں ہوتا, صرف جواری سے ہی عبادت نہیں ہوتا, بلکہ عبادت زبان سے بھی ہوتا ہے, عبادت انسان کی جسم سے بھی ہوتا ہے, انسان کے اعضاء سے بھی ہوتا ہے, انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے. تو عبادت کی 4 قسمیں ہیں اور یہی 4 قسمیں یہ توحید الوہیت